کبھی کبھی ہمارا صبر، ہمارا انتظار ہمیں بہت سے وسوسوں میں ڈال دیتا ہے۔ ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے ارد گرد رہنے والوں کو ان کے حصے کی خوشیاں مل رہی ہیں اور ہم بس صرف تماشائی بن کر اپنے بے بسی کا تماشا دیکھ رہے ہیں۔ شاید ہمارے نصیب میں کوئی خوشی ہے ہی نہیں، لیکن یہ محض ہماری مختصر سی سوچ ہی ہو سکتی ہے، کیونکہ میرے اللہ کی رحمت کا تو کوئی حساب ہی نہیں۔ ہمارا اللہ بہتر جانتا ہے کہ ہمیں کون سی خوشی کب دینی ہے اور کتنے صبر کے بعد دینی ہے۔ ہم اکثر اپنے اللہ سے پھول مانگ رہے ہوتے ہیں اور وہ ہمیں نہیں دیتا، کیونکہ وہ جانتا ہے یہ پھول ہمارے لیے بہت نقصان دہ ہے، اور پھر وقت آنے پر وہ ہمیں پھولوں کا گلدستہ عطا کر دیتا ہے۔ بے شک میرا اللہ بہت محبت کرنے والا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو اپنے قریب کرنا چاہتے ہیں تو اسے ایسی چیز کی طلب میں لگا دیتے ہیں جو اس کے نصیب میں نہیں ہوتی، کیونکہ جب وہ چیز یا وہ انسان اسے نہیں ملتا تو وہ روتا ہے، زار و خطار روتا ہے، اپنے نصیب پر بھی روتا ہے، دعاؤں میں روتا ہے، نمازوں میں روتا ہے۔ جب ساری کوشش کر کے ہار چکا ہوتا ہے تو اسی وقت اللہ کا قرب حاصل ہو جاتا ہے۔ پھر اللہ اسے دکھاتا ہے کہ اس کے سوا اور کوئی نہیں اس کو سننے والا۔ اللہ سارے رشتوں کی حقیقت ہمیں دکھا دیتا ہے جن سے ہمیں بے پناہ محبت ہوتی ہے، اور پھر ایک وقت آتا ہے جب ہمیں ان محبتوں کی طلب باقی نہیں رہتی۔ دل ضد کرنا چھوڑ دیتا ہے، دماغ کو سکون مل چکا ہوتا ہے، اب ہمیں صرف اللہ کو راضی کرنے کی فکر لگی رہتی ہے۔ بہت خوش نصیب ہے وہ شخص جسے اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل ہو جائے۔ کبھی کبھی انسان کا دل کسی چیز کے لیے بہت تڑپتا ہے، اتنا کہ اس کے لیے صبر کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ انسان ہر روز اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے ہر اس لمحے دعا کرنے کی کوشش کرتا ہے جو لمحہ دعا کے لیے افضل ہے، اور اس کی آنکھیں اپنی مانگی گئی دعا کے قبول ہونے کے انتظار میں ہر روز ادھر ادھر تکتی رہتی ہے، اور یہ تو بھول ہی جاتی ہے کہ اللہ نے ہر چیز کو عطا کرنے کا ایک مخصوص اور بہترین وقت مقرر کر رکھا ہے۔ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ اگر ہمیں کسی چیز کو حاصل کرنے کی اتنی چاہت ہے تو اس چاہت کرنے والے دل کا مالک کون ہے؟ یہ چاہت بھی تو اسی رب نے دل میں ڈالی ہے نا، تاکہ تم اس کے لیے دعا کر سکو اور وہ تمہاری خواہش کو بہترین کر کے تمہیں عطا کر سکے۔ اور وہ تو خواہش دل میں تب ڈالتا ہے جب وہ تمہارے نصیب میں لکھ دیتا ہے۔ دعا تو بس ہمارے ہی درجات بلند کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ کتنا آسان ہے نا اللہ کو حاصل کرنا، بکھری روح ندامت کے آنسوں اور سجدے میں رکھا ہوا سر۔ کتنا آسان ہے نا اللہ کو اپنے قریب کرنا، لا حاصل خواہشیں اور ادھوری دعائیں۔ کتنا آسان ہے نا اللہ سے دوستی کرنا، رونا، تڑپنا، ضد کرنا اور پھر اللہ کی مصلحت کو سمجھ جانا۔ کتنا آسان ہے نا اللہ کی رضا میں راضی ہونا، روز مانگنا ایک ہی دعا، پھر اللہ پر یقین رکھ کر صبر کرنا۔ اور پتہ ہے صبر کرنا اتنا مشکل کیوں ہے؟ کیونکہ ہمیں اس پر ملنے والے اجر کا نہیں پتہ ہوتا، اور پتہ ہے اگر ہمیں اس میں ملنے والے اجر کا پتہ چل جائے تو ہمارے لیے صبر کرنا اتنا مشکل نہ ہو۔ لیکن اللہ پاک نے ہمیں ایک چیز دی ہے، اور وہ ہے اس پر کامل یقین، جو ہم کر کے ہر کام میں صبر کر سکتے ہیں۔ کس کو کس مشکل میں اجر ملنا ہے اس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ جب ہم کچھ نہیں کر سکتے تب ہم صرف صبر ہی تو کر سکتے ہیں۔ مایوس ہونا چھوڑ دیں اور خود کو زیادہ پریشان کرنا بھی بند کریں۔ بس آپ اپنی طرف سے پوری کوشش کرتے رہیں، اپنے ارادے نیک رکھیں۔ آپ کا یہ سفر آپ کو تھکا بھی سکتا ہے اور آپ کو پریشان بھی کر سکتا ہے، لیکن پھر آہستہ آہستہ آپ کو چیزوں کی سمجھ آنا شروع ہو جائے گی اور آپ اپنی منزل کو پا لیں گے۔ یاد رکھیں آپ کی زندگی بہت عمدہ ہے اور آپ بھی بہت عظیم ہیں۔ آپ فی الحال جن چیزوں کا تجربہ کر رہے ہیں وہ صرف آپ کو زندگی کی اگلی سطح پر لے جا رہی ہے۔ آپ بڑھ رہے ہیں،
آپ بہتر بنتے جا رہے ہیں۔ اپنے ارادوں کو مخلص رکھیں، محنت کریں اور اللہ آپ کو ایسے راستے اور موقع بھی فراہم کرے گا جن کے بارے میں آپ کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ وہ بھی موجود ہیں۔ ہو سکتا ہے وہ تمہیں مشکلوں سے گزار کر معجزوں تک لے آئے۔ ہو سکتا ہے نا وہ تمہارے لیے راستے بنا دے۔ ہو سکتا ہے اسے تمہارا مانگنا پسند آ جائے۔ ہو سکتا ہے وہ تمہاری مانگی ہوئی دعاؤں پر کن کہہ دے۔ ہو سکتا ہے نا وہ تمہیں اپنے قریب کرنا چاہتا ہو سکتا ہے نا یہ مشکلات تمہیں آسانیوں تک لے جانے کا ذریعہ ہو۔ ساری بات تو توفیق کی ہوتی ہے۔ جب اللہ ناراض ہوتا ہے تو سجدے کی توفیق بھی لے لیتا ہے۔ فرض نمازیں بھی ادا نہیں ہوتی، اور جب عطا کرنے پر آتا ہے تو آدھی راتوں کو جگا کر اپنے حضور کھڑا بھی کر دیتا ہے، سجدے کی توفیق بھی دے دیتا ہے، رو رو کر توبہ بھی کرواتا ہے اور قبول بھی کرتا ہے، اور جو مانگا جائے وہ بھی دیتا ہے۔ تمہارا مقدر تمہاری زندگی نہیں بناتا، تمہارا توکل تمہاری زندگی بناتا ہے۔ تمہارے پاس اب بھی دعا کا اختیار ہے۔ تمہاری کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی۔ تمہاری توفیق کی قبولیت کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ مجھے نہیں پتا جو تم مانگ رہے ہو تمہیں کب ملے گا، ہاں لیکن مجھے اتنا ضرور پتا ہے جو تم نے مانگا ہے وہ تمہیں ہر حال میں ملے گا، اور اگر وہ نہ ملا تو بھی یقین رکھنا اللہ پاک تمہیں ہو بہو ویسا ہی کچھ دے گا، لیکن اس خلا کو خالی نہیں رہنے دے گا۔ آج جو یہ تکلیف تمہیں آزمائش لگ رہی ہے یہ در حقیقت آزمائش نہیں بلکہ تمہیں وہ آنے والے اچھے دنوں کے لیے تیار کر رہا ہے، تاکہ جب تمہاری جھولی میں خوشیاں ڈالی جائے تو تم اس رب کو نہ بھول جاؤ جس نے تمہیں تمہارے ماضی سے نکال کر خوبصورت مستقبل دیا۔ وہ ساری خوشیاں واپس لوٹا دے جو تم کھو بیٹھے تھے، وہ چہرے کی رونق اور مسکراہٹ جو سجدوں میں تڑپتے تڑپتے کہیں کھو گئی تھی۔ وہ تکلیف کا موسم سدا نہیں رہنے دیتا، یا تو تمہیں تمہاری خوشی لوٹا دیتا ہے یا صبر دے دیتا ہے، لیکن تکلیف میں نہیں چھوڑتا۔ اور یاد رکھو وہ قبول پہلے کرتا ہے اور دعا کی توفیق بعد میں دیتا ہے۔ وہ راستے پہلے ہی بنا دیتا ہے لیکن عطا صرف بہترین وقت پر کرتا ہے۔ وہ وقت اور حالات بالکل بدل دیتا ہے۔ وہ سکون اور خوشیاں پہلے سے زیادہ دگنی کر کے واپس لوٹا دیتا ہے۔ زندگی کی رونقیں پھر سے بحال کر دیتا ہے، اور وہ صبر کرنے والوں کو اسی طرح صبر کا پھل دیتا ہے۔ تمہارے لاکھ آنسوؤں سے بھی کوئی نہ مانے اور وہ تمہارے ایک قطرے سے ہی مان جائے تو کیا کرو گے؟ تمہارے لاکھ بتانے کے بعد بھی کوئی نہ سمجھے اور تمہارے بنا کچھ کہے وہ سب سمجھ جائے تو کیا کرو گے؟ کچھ چیزیں نصیب کا حصہ بھی نہیں ہوتی، پر تمہارا صبر اور تمہارا یقین تمہیں اس منزل تک لے جاتے ہیں جہاں کن ہوتا ہے، اور اللہ فرماتا ہے تم صبر کی انتہا کر دو، میں معجزوں کی انتہا کر دوں گا۔ دعا ان دو طریقوں سے آپ کی مدد کرتی ہے جو آپ اپنے وہم و گمان میں بھی نہیں سوچ سکتے۔ اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کے سامنے کتنی رکاوٹیں کھڑی ہیں، بس آپ نے یاد رکھنا ہے کہ اللہ ہمیشہ آپ کے ساتھ ہے، اور جب تک اللہ آپ کے ساتھ ہے آپ کوئی بھی جنگ جیت سکتے ہیں۔ تو جب کبھی دل مایوس ہونے لگے تو یاد کرنا جب اللہ نے قرآن میں فرمایا تھا کہ نوح علیہ السلام کے اس وقت کو یاد کرو کہ جب اس نے ہمیں پکارا تو ہم نے اس کی دعا قبول کر لی۔ بات تو ساری تڑپ کی ہے، ورنہ وقت تو سارے ہی قبولیت کے ہوتے ہیں۔ تم اس کی مصلحت کو نہیں جانتے، مگر وہ رب تمہاری ہر تکلیف کو جانتا ہے۔ ہو سکتا ہے تمہاری اس آزمائش کے بعد تمہاری دعاؤں کا پورا ہونا ہو۔ دعائیں موڑ لائیں گی مقدر کی خوشیاں۔ تم ایک بار اللہ سے اچھا گماں کر کے تو دیکھو، یہ تہجد پڑھنا تمہارا خالی ہاتھ نہیں جائے گا۔ یہ وہ سجدے ہیں جہاں تم اپنی مراد پا لو گے، اور جب دل میں خدا سما جائے تو آنکھیں غم میں بھی مسکراتی ہیں۔
جن ہاتھوں کو تم نے دعا میں اٹھا رکھا ہے نا، ان ہاتھوں میں ایک دن وہ سب ہوگا جس کے لیے تم اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے ہو۔ جو خود کو اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں نا، اللہ ان کی قسمت کی الجھی ڈور کو سلجھا دیتا ہے۔ جو چیز اللہ نے تمہارے نصیب میں لکھ دی ہے اسے کوئی بھی تم سے چھین نہیں سکتا۔ جو میں مانگتی رہی وہ بہتر تھا، جو اللہ دے گا وہ بہترین ہوگا۔ سنو سنو، مایوس مت ہونا۔ اگر یہ وقت آزمائش کا ہے تو اگلا وقت معجزوں کا ہوگا۔ اگر دینے والے نے دینے کا وعدہ کر رکھا ہے تو دنیا لاکھ کوشش کر کے بھی تمہیں وہ چیز حاصل کرنے سے نہیں روک سکتی۔ یہ غم بڑے انمول ہے، یہ تمہیں رب کے قریب لے جائیں گے، تمہیں آزمائش پر صبر سکھائیں گے، تمہیں صبر کا صلہ دلوائیں گے۔ اتنے درد کے بعد بھی اگر تم صبر کر رہے ہو تو یقیناً تمہیں اجر کے لیے چن لیا گیا ہے۔ اللہ کے فیصلوں پر راضی ہونے سے مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں۔ اللہ پاک اتنا نوازے گا تمہیں لگے گا ہی نہیں کہ کبھی کچھ کھویا بھی تھا۔ آپ کی دعا ہر اس چیز کو آپ تک لے آئے گی جو آپ کے نصیب کا حصہ بھی نہیں ہوتی۔ یہ جو دیر لگ رہی ہے وہ اللہ کی خیر بھی تو ہو سکتی ہے۔ سب سے بہترین صبر وہ ہے جو تم نے اللہ کی رضا کے لیے کیا۔ جب اللہ تم سے کہہ رہا ہے کہ مجھ سے مانگو میں دوں گا، تو کیا تمہیں یہ قبولیت کی دلیل نہیں لگتی؟ اللہ دیکھ رہا ہے کہ آپ کتنی اذیت میں ہیں اور کتنی مشکل سے صبر کو قائم رکھا ہوا ہے۔ دیکھنا بہت جلد وہ آپ کو سکون سے نواز دے گا اور آپ کے صبر کا پھل ضرور عطا کرے گا۔ اللہ سے اپنا رشتہ اتنا مضبوط کر لو کہ تمہیں کسی کے سہارے کی طلب نہ رہے۔ اپنے لیے بہتری کی دعا مانگو اور باقی سب فیصلے اللہ پر چھوڑ دو۔ اللہ تم سے محبت کرتا ہے، وہ کبھی بھی تمہارا برا نہیں چاہے گا۔ ایک امید ہے کہ دعا سن لی جائے گی، ایک آس ہے کہ اب کن کہہ دیا جائے گا۔ ہر رشتہ کبھی نہ کبھی مان توڑ دیتا ہے اور ہر تعلق کبھی نہ کبھی برہم کھو دیتا ہے۔ صرف اللہ کی ذات ہے جس کا آسرا ہمیشہ قائم رہتا ہے۔ تہجد کی دعائیں تو معجزوں کا عکس ہوتی ہے۔ فرش پر ہاتھ اٹھاؤ تو عرش پر اللہ رب العزت کو پالے۔ مایوس نہیں ہوتے اللہ کی رحمت سے۔ وہ رات کو دن میں بدلنے والا رب تمہارے آنسوؤں کو مسکراہٹ میں بدل دے گا انشاءاللہ۔ تم سمندر کی گہرائی سے بھی پکارو گے نا اللہ، وہاں بھی تمہاری التجا سن لے گا۔ جو تم چاہ کر بھی نہیں پا سکتے وہ تمہاری دعائیں تم تک لے آئی ہے۔ جب حالات بس سے بدتر ہوتے چلے جاتے ہیں تب معجزے ہوتے ہیں اور دعاؤں کے جواب دے کر دل مطمئن کر دیے جاتے ہیں۔ صبر کر لو اس نیت سے کہ اللہ تمہاری نیت دیکھ رہا ہے، وہ تم کو خالی ہاتھ نہیں لوٹائے گا۔ اپنی مانگی ہوئی دعاؤں پر یقین رکھو، وہ رحمان ہے، تمہاری دعاؤں کو رد نہیں کرے گا۔ اللہ جانتا ہے آپ کے دل میں چھپے اس خوف کو جو آپ کو پریشان کیے ہوئے ہے۔ اللہ دیکھ رہا ہے آپ کی زندگی میں مسلسل چلنے والی مشکلات کو جن سے آپ لڑتے ہوئے تھک رہے ہو۔ اللہ واقف ہے آپ کی اس تکلیف سے جو آپ کو ان دنوں بے چین کیے ہوئے ہے۔ مگر یاد رکھیں آپ اکیلے نہیں ہیں۔ اس خوف، مشکلات اور تکلیف کی جنگ میں اللہ ہر جگہ آپ کے ساتھ ہے، وہ سب سن اور دیکھ رہا ہے۔ بے شک اللہ کی مدد قریب ہے۔ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھا ہے وہ ہر حال میں تمہیں مل کر ہی رہے گا، پھر بھلے وہ راستے میں ہی کھو کیوں نہ جائے، مگر منزل پر پہنچ کر ہی تمہارا مقدر ہوگا۔ پہلے دعا پھر صبر، مزید دعا مزید صبر،
مسلسل دعا، مسلسل صبر۔ وہ دیکھ بھی رہا ہے، سن بھی رہا ہے، اور وہ ہر پل ساتھ ہے، یقین کیجیے۔ جب آپ مشکل میں ہوتے ہیں تو اکثر سوچتے ہیں کہ اللہ کہاں ہے، تو ایک بات یاد رکھیں، امتحان کے دوران استاد ہمیشہ خاموش رہتا ہے۔ اللہ سے مانگنے کے بعد مشکل یا ناممکن کا گمان نہیں رکھتے، صرف یقین سے تعلق مضبوط کرتے ہیں۔ وہ انسان کبھی زندگی میں ہار ہی نہیں سکتا جس کی امید اللہ سے ہو، جو اتنے سالوں سے ایک ہی دعا پر اٹکے ہوئے ہو، ابھی تک دعا کے پورا ہونے پر منتظر ہو۔ یہ جو صبر کیے بیٹھے ہو، تمہارا رب تمہاری زندگی بدلنے والا ہے، تمہیں وہ دینے والا ہے جس کی چاہت نے تمہیں رب سے جوڑ دیا۔ نصیب میں کچھ خوشیاں ایسی لکھی ہوتی ہیں جو صرف دعا کرنے سے ہی ملتی ہے۔ تو غموں، لوگوں کے تلخ رویوں سے مت گھبراؤ، بس دعا کرو اور پھر سب ٹھیک ہوتا ہوا نظر آئے گا انشاءاللہ۔ ہو سکتا ہے اللہ نے تمہیں ہر طرف سے اکیلا کر کے تمہیں اپنی طرف آنے کا موقع دیا ہو۔ یقیناً اللہ مخلص دلوں کو نوازتا ہے، وقت لگتا ہے مگر عطا کمال کرتا ہے۔ اگر اللہ آپ سے انتظار کروا رہا ہے تو اس سے زیادہ حاصل کرنے کے لیے تیار ہو جائیں جتنا آپ نے مانگا تھا۔ کبھی کبھار اللہ آپ کا دل توڑ دیتا ہے، سزا کے طور پر نہیں بلکہ آپ کی رہنمائی کے لیے، کیونکہ بعض اوقات ہم بری چیزوں سے محبت کرنے لگتے ہیں اور وہ چیزیں ہمیں آگے مسلسل تکلیف دینے والی ہوتی ہیں۔ اصل میں یہ وہ چیزیں یا وہ انسان ہوتے ہیں جن پر ہم اللہ سے زیادہ بھروسہ کرنے لگتے ہیں اور ہمیں خبر بھی نہیں ہوتی۔ وہ ہمیں بے سکون کر دے گی، وہ ہم سے ہمارا سکون چھین لے گی، اور ہم جس بھی چیز یا انسان پر اللہ سے زیادہ بھروسہ کریں گے، کسی بھی چیز یا پھر انسان سے محبت ضرورت کے لیے نہیں کی جاتی۔ اس لیے اللہ ہمارے دلوں کو توڑ دیتا ہے انہی لوگوں اور چیزوں کے ہاتھوں سے جن کے بارے میں ہم سوچتے ہیں کہ اگر وہ نہ ملے تو ہم مر جائیں گے۔ آپ کا دل شروع سے ہی اللہ کے لیے بنایا گیا ہے، اور جب آپ اللہ کی جگہ کسی اور کو دیتے ہیں تب آپ کی زندگی میں درد بڑھ جاتا ہے۔ ہمیں یہ یاد دلانے کے لیے کہ اللہ کے علاوہ ہم کسی کے بغیر بھی زندہ رہ سکتے ہیں۔ ہم جن چیزوں اور جن انسانوں کو اپنا خدا بنا لیتے ہیں، اللہ ہمیں ہمارے انہی خداؤں سے چوٹ لگاتا ہے۔ جیسے قرآن کہتا ہے، سن لو اللہ کی یاد ہی میں دلوں کا چین ہے۔ دعا مانگ کر کبھی بھی یہ مت کہو کہ اللہ میری دعا کیوں نہیں سن رہا، یا کب سنے گا، میری کوئی دعا قبول نہیں ہوتی یا ہوگی وغیرہ وغیرہ۔ یہ تو شکایت ہے اپنے رب سے، اور رب سے شکایت نہیں کی جاتی بلکہ یقین رکھا جاتا ہے وہ سنے گا اور بہترین وقت پر سب عطا فرمائے گا۔ دنیا کی محبت سے رب نہیں ملتا، لیکن رب کی محبت سے دنیا اور جنت دونوں مل جاتی ہے۔ جس نے سارے جہاں کا نظام سنبھال رکھا ہے وہ رب تمہیں بھی سنبھال لے گا۔ لوگ تمہیں توڑیں گے، تم ہمت مت ہارنا، مایوس نہ ہونا، خود کو رب سے جوڑ لینا، باقی لوگوں کو وہ خود دیکھ لے گا۔ زندگی میں چاہے کتنے ہی دکھ ہوں، لیکن امید اور سکون صرف ایک اللہ ہے۔ جس رب نے نصیب میں دعا کا مانگنا لکھا ہے وہ قبولیت بھی لکھ دے گا۔ تم صرف مانگنا جاری رکھو، باقی رب پر چھوڑ دو۔ دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا اور تمہارا مانگنا رب کی توفیق کے بنا ممکن نہیں ہے، تو جس نے مانگنے کی ہمت دی ہے وہ قبول بھی ضرور کرے گا۔ ایک لمحہ لگے گا اور رب نصیب بدل دے گا۔ اس کی قدرت اور مصلحت تمہاری سمجھ سے باہر ہے۔ تم بس یقین رکھو اور دعا کرتے رہو، دعائیں کرنا نہ چھوڑنا۔ وقت بدلے گا، حالات بدلیں گے اور دعاؤں پر جلد کن کہہ دیا جائے گا۔ ہو سکتا ہے تمہیں وہی ملنا ہو جو تم شدت سے اپنی دعاؤں میں مانگ رہے ہو۔ بس بہترین وقت پر پانے کے لیے امید کا دامن پکڑے رکھو۔
دعائیں جتنا وقت لیتی ہے ان کی قبولیت اتنی ہی خوبصورت ہوتی ہے۔ امید مت چھوڑنا، سب اچھا ہوگا۔ انسان سے امید لگانا چھوڑ دو، آدھے دکھ تو یوں ہی ختم ہو جائیں گے اور باقی تمہاری دعاؤں سے رب کر دے گا۔ سننے والے تو بہت ہے یا رب، لیکن سمجھنے والا تیرے سوا کوئی نہیں۔ اگر تمہاری دعاؤں نے نماز سے تہجد تک کا سفر طے کر لیا ہے تو یقین کر لو قبولیت قریب ہے۔ رب سے مانگ کر رویا نہیں جاتا، اس سے تو رو کر مانگا جاتا ہے۔ درود پاک دعاؤں کی قبولیت کا ذریعہ ہے۔ اس رب سے نا امید کیسے ہو سکتے ہو جو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے؟ نہ چاہتے ہوئے بھی اگر کوئی دعا تمہاری زبان پر آ جاتی ہے تو ہو سکتا ہے وہی تمہارے نصیب میں بھی ہو۔ جب تم رب کی چاہت پر اپنا سر جھکا دو گے تو پھر وہ تمہاری چاہت کے لیے کن کہہ دے گا۔ جو دعائیں بار بار زبان پر آتی ہے رب انہیں نصیب کا حصہ بنا دیتا ہے۔ وہ ہر ناممکن کو ممکن بنانے پر قادر ہے۔ تم نیک نیت سے مانگ کر تو دیکھو، آج جو تمہاری دعاؤں کا حصہ ہے نا، دیکھنا ایک دن تمہاری زندگی کا حصہ ہوگا۔ تم بے قاعدگی سے نماز اور قرآن پڑھنے لگ جاؤ، یقین کرو رب تمہاری سب مشکلیں دور کر دے گا۔ کچھ دکھ کچھ باتیں آپ کسی سے نہیں کر سکتے، چاہے وہ کتنا ہی عزیز ترین رشتہ ہو، صرف اللہ ہی سمجھتا ہے۔ اداس نہیں ہوتے، وہ اللہ سب کی سنتا ہے، وہ ضرور قبول کرے گا دعائیں انشاءاللہ۔ نصیب میں کچھ خوشیاں ایسی لکھی جاتی ہے جو صرف دعا کرنے سے ہی ملتی ہے، تو غموں لوگوں کے تلخ رویوں سے مت گھبراؤ، بس دعا کرو اور پھر سب ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ۔ جب انسان سب کچھ اپنے رب پر چھوڑتا ہے تو وہ رب بھی اپنے بندے کے یقین کو قائم رکھتا ہے۔ ہاں کچھ آزمائشیں بھی لیتا ہے کہ دیکھو میرا بندہ مجھ سے خفا تو نہیں ہوگا، مگر جب ہم اس سے راضی ہی رہتے ہیں تو وہ ہمارے صبر کا پھل لازمی ہمیں دیتا ہے۔ اس لیے یقین رکھو دعائیں کبھی بھی رائے گاہ نہیں جاتی، دعائیں تو فوراً سن لی جاتی ہے، بس اللہ تمہیں بہترین وقت پر دینا چاہتا ہے تاکہ تمہیں تمہاری دعاؤں سے بڑھ کر ملے۔ دل کا بار بار ایک ہی دعا کے لیے اللہ کے سامنے رونا اتفاق نہیں ہے، نصیب میں بھی ہے، تبھی تو دل ضد کر رہا ہے۔ جب دل ہار نہیں مان رہا تو تم کیوں مان رہے ہو؟ مانگتے رہو، قبولیت ہو جائے گی انشاءاللہ۔ ہو سکتا ہے جو تم مانگ رہے ہو وہ پہلے سے ہی تمہاری قسمت میں لکھا گیا ہو، اور یہ دعا صبر اور انتظار تمہیں بہترین وقت پر دینے کے لیے کروایا جا رہا ہو۔ پریشانی ہے، بے سکونی ہے تو اداس کیوں ہوتے ہو؟ تمہارا تو ایمان ہے نا کہ اللہ دوسرا دروازہ کھولے بنا پہلا بند نہیں کرتا۔ یقین رکھو وہ سب سنبھال لے گا۔ امید کبھی نہ چھوڑنا، کل کا دن آج سے بہتر ہوگا انشاءاللہ۔ ایک دن آپ خود کہو گے یا اللہ یہی تھا جو میں نے ہمیشہ آپ سے مانگا تھا۔ ابھی تو وہ دن بھی آنا ہے انشاءاللہ جب تم اپنی ہر دعا قبول ہوتی دیکھو گے۔ سکون چاہتے ہو، دعاؤں کی قبولیت کے لیے آنکھیں روز بھیگ رہی ہے لیکن قبولیت نہیں ہو رہی، کیا لگتا ہے تمہارے یہ آنسو بے بس ہے، بے سبب ہے؟ ارے یہ تو آنسو نعمت ہیں اور اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے، وہ جلد ہی تمہیں ان کا بدلہ ضرور عطا فرمائے گا، تمہاری دعائیں قبول کر کے سکون سے نواز دے گا انشاءاللہ۔ جو تم دعاؤں میں مانگ رہے ہو وہ ابھی تک نہیں ملا تو سمجھ لو اللہ نے تمہیں دینے کے لیے اسباب پیدا کر رہا ہے، جلد ساری دعائیں حقیقت بن جائیں گی انشاءاللہ۔ ہماری قسمت میں کچھ چیزیں ایسی لکھی ہوتی ہے جو دعا کرنے سے ہی ملتی ہے اور بدل جاتی ہے۔ کبھی بھی دعا کی طاقت کو کم مت سمجھو اور یقین کے ساتھ دعائیں کرنا جاری رکھو، ان قریب وہ مل جائے گا جو تم چاہتے ہو۔ کبھی کبھار صرف اللہ ہی جانتا ہے کہ ہم پر کیا بیت رہی ہے، اور یقین ہے کہ وہ سب ٹھیک کر دے گا انشاءاللہ۔ اللہ نے قرآن میں کہہ دیا ہے کہ دعا پہاڑوں کو بھی ان کی جگہ سے سرکا سکتی ہے، تو قبولیت کا تو شک بنتا ہی نہیں۔
وہ ضرور تمہاری دعائیں قبول کرے گا۔ جس نے دل بنایا ہے وہ دل کا حال بھی جانتا ہے۔ اللہ کے سامنے ٹوٹ کر بکھرو گے تو سنبھال بھی لے گا۔ اللہ کے سامنے سجدے میں گرو گے تو وہ تھام بھی لے گا۔ قبولیت کے اتنے وقت بنائے ہیں اللہ نے، دعا کے اتنے طریقے سکھائے ہیں اللہ نے۔ دعا مانگنا کبھی بھی مت چھوڑنا، کن کہنے کا وعدہ کیا ہے اللہ نے۔ دعا اس چیز کو بھی تم تک کھینچ لاتی ہے جو تمہارے نصیب کا حصہ نہیں ہوتی۔ معجزے یقین کے دھاگے پر ٹکے ہوتے ہیں۔ سکون سے لے کر بے بسی تک کے سارے اختیارات صرف اللہ کے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ لکھا ہوا نصیب بدل نہیں سکتا۔ ایسا نہیں ہے کہ جو چھن گیا ہے وہ اب واپس نہیں مل سکتا۔ جو چیز اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے، اگر 7 زمینوں اور 7 آسمانوں میں رہنے والی ہر شے ایڑی چوٹی کا زور بھی لگا لے، تب بھی تمہاری اور اس کی راہ میں رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ اور جس کو اللہ نے تمہارے لیے نہیں لکھا، اس کو دعا کے علاوہ کائنات کی کوئی بھی چیز تم تک نہیں لا سکتی۔ جیسے حالات بدلتے ہیں ویسے ہی مقدر بھی بدلتا ہے، لیکن ہر چیز کے ہونے کا ایک مقررہ وقت درکار ہے۔ تمہیں پورا حق ہے ان خوابوں کے لیے لڑنے کا جن کی تدبیر تم نے دیکھی ہے، کیونکہ جب اللہ تمہارے دل میں کسی کا خیال پیدا کرتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ تم اسے مناؤ، اسے وہ چیز تمہیں دینے پر آمادہ کرو، بار بار جھولی پھیلاؤ، بار بار اسے پکارو تاکہ وہ کن فرما سکے اور تمہاری فرمائش پوری کر سکے۔ مانگنے کا حق اس نے تمہیں دیا ہے۔ جب اس نے سورۃ آل عمران میں فرما دیا ہے کہ دعا پہاڑوں کو بھی ان کی جگہ سے سرکا سکتی ہے، تو قبولیت کا تو شک بنتا ہی نہیں۔ اللہ نے مقدر لکھنے کا اختیار تمہیں دیا ہے کہ چاہو تو دعا کا تسلسل بڑھا لو اور چاہو تو مایوس بیٹھ جاؤ۔ مت بھولو کہ تمہارا کام صرف التجا کرنا ہے، تدبیریں تو وہ خود نکالتا ہے۔ جب وہ کسی کے کام کے ہونے کا سوچ لیتا ہے تو وہ اس کام کے مکمل ہونے کا اشارہ کر دیتا ہے۔ بس پھر جو ممکن ہو اور جو ناممکن ہو وہ سب ہو جاتا ہے۔ کچھ لوگ اور پھر ان لوگوں کی باتیں کرتے کرتے ہم اللہ کی ذات میں اس قدر گم ہو جاتے ہیں کہ ہر تکلیف، ہر درد بھول جاتے ہیں۔ اور پھر ایسا وقت بھی آتا ہے جب ہم تہجد کے لیے تو اٹھتے ہیں، لیکن تکلیف سے نہیں بلکہ شکر سے اٹھتے ہیں۔ ایک غم کا سجدہ نہ جانے کتنے سجدوں سے ہمیں نجات دلاتا ہے۔ محبت انسان تک تب لے کر جاتی ہے جب وہ اللہ تک پہنچ جاتا ہے۔ سفر بھلے کتنا ہی لمبا کیوں نہ ہو، کتنا ہی دشوار کیوں نہ ہو، پھر بھی انسان ایک سجدے سے بھولی بھٹکی ہوئی منزل تک پہنچ ہی جاتا ہے۔ اللہ سے محبت ایک دم سے نہیں ہو جاتی، بہت وقت لگتا ہے ہمیں اس تک پہنچنے میں۔ احساسات کی تسلیل کرتی ہے دنیا، امیدیں توڑتی ہے، محبت بچھڑتی ہے، جان سے پیارے لوگ جدا ہوتے ہیں، تبھی جا کر اللہ کی طرف ایک قدم بڑھتا ہے۔ سنبھلنا کبھی بھی ایک رات کا قصہ نہیں ہوتا۔ نہ جانے کتنی راتوں کا دکھ سمیٹ کر ہم پرسکون نیند سونا سیکھتے ہیں۔ نہ جانے کتنی محبتوں کی ٹھوکروں کے بعد ہم اللہ سے محبت کرنا سیکھتے ہیں۔ ایک قدم کی بات نہیں، یہ بہت لمبا راستہ طے کر کے اللہ تک رسائی ملتی ہے ہمیں، اور یوں ہم آدھے ہو کر مکمل ہو جاتے ہیں۔ اور یہ سارا سفر صرف اللہ جانتا ہے، باقی سب تو ہمیں ایک مضبوط انسان کی شکل میں دیکھتے ہیں جو کبھی ٹوٹا ہی نہ ہو، جو کبھی رویا ہی نہ ہو،
کچھ راز بس ہمارے اور اللہ کے درمیان رہتے ہیں، جنہیں ہم چاہ کر بھی کسی کو نہیں بتا سکتے، جن کا ذکر ہم خود سے کرتے ہوئے بھی ڈرتے ہیں۔ لیکن اللہ جانتا ہے، اللہ جانتا ہے، سب جانتا ہے، اور اس کا جاننا ہی کافی ہے۔ پھر کن کا سلسلہ چلتا ہے، پھر یا تو اللہ صبر دیکھ کر کہانی مکمل کر دیتا ہے، یا پھر معجزہ کر کے سارا قصہ پلٹ دیتا ہے۔ حیرت ہے، جو فیصلے اللہ کے ہاتھ میں ہیں، لوگ ان کے بارے میں بھی کتنے یقین کے ساتھ کہہ دیتے ہیں کہ یہ نہیں ہو سکتا۔ کتنے یقین کے ساتھ لوگ اس کی طاقتوں سے مایوس ہو جاتے ہیں۔ اس کی دسترس میں تو وہ بھی ہے جو تم نے نہ کبھی دیکھا ہوگا اور نہ سنا ہوگا۔ وہ تو ایسی چیزیں بھی کر سکتا ہے کہ تم انہیں دیکھ کر ہوش کھو بیٹھو۔ سانس لینے سے لے کر دن اور رات کے آنے اور جانے تک، یہ سب اس کے معجزے نہیں تو اور کیا ہے؟ کیا تم دیکھتے نہیں کیسے ساری کائنات اس کے گرد طواف کرتی ہے؟ کیسے اس نے پرندوں کو اپنے نام کی تسبیح کرنا سکھایا؟ کیسے اس نے ہزاروں ستاروں بنائے اور ان کے پہلو میں حسین چاند لا کر کھڑا کر دیا؟ کیسے اس نے تمہیں اپنے نام کی زندگی دی؟ کیسے اس کے ایک حکم پر کائنات بنا دی گئی؟ اور تم دیکھو گے کہ کیسے اس کے ایک حکم پہ اسے ختم کر دیا جائے گا۔ تم ایک دفعہ مانگو تو صحیح، دینا نہ دینا اس کی مرضی ہے۔ تمہارا کام اس کی نعمتوں، اس کی طاقتوں پر یقین رکھنا ہے۔ سو اب تم لاکھ کہو کہ یہ ممکن نہیں، اس کی دسترس میں وہ سب ہے جو چاہیے، جب چاہے کر سکتا ہے وہ، اور تم دیکھتے رہ جاؤ گے۔ جب تک تم خود کو ٹھیک نہیں کرو گے نا، تب تک تم ٹھیک نہیں ہوگے۔ تم دکھی ہو یہ تم جانتے ہو، لوگوں کو ظاہر کیوں کروانا چاہ رہے ہو؟ ان کی عارضی تسلیوں کے لیے۔ اصل میں تم خود ہی نہیں چاہتے کہ تمہارا دکھ کم ہو، ورنہ تم سمجھتے کہ روتا بچہ ماں کی گود میں چپ کیوں ہو جاتا ہے۔ تم انہی گزرتے لمحوں کو پھر سے جینے کی تمنا رکھتے ہو، نہ کہ اس میں سبق تلاش کرتے ہو۔ اور تمہیں پتہ ہے کہ تمہارے دل میں نہ جینے کی خواہش کیوں آتی ہے؟ کیونکہ تم خود کو تلاش نہیں کرتے ہو، تم اپنی خوشی کو کسی دوسرے شخص میں چھپا دیتے ہو۔ تم جس کو سکون کہتے ہو وہ اصل میں سکون نہیں ہے۔ اللہ سے انسان کا ڈر کا نہیں بلکہ محبت کا تعلق ہے۔ جانتے ہو کیوں؟ کیونکہ ڈر میں اکثر منافقت چھپی ہوتی ہے، جبکہ محبت منافقت سے پاک ہوتی ہے۔ محبت میں احترام ہوتا ہے، سامنے والے کے فیصلے پہ آمین کہا جاتا ہے، اور بڑے ادب سے اپنی چاہت سنائی جاتی ہے۔ اور اس ذات سے منافقت کیا کرنی بھلا جو دل کے حال جانتا ہے، جو خواہشوں سے لے کر تڑپ تک ہر چیز جانتا ہے۔ اللہ سے تو دوستی کا رشتہ ہوتا ہے، ایسا رشتہ جس میں دل کی باتیں بلا جھجک اسے بتا دی جاتی ہے، پھر وہ باتیں کسی بھی قسم کی کیوں نہ ہوں، اسے کچھ چپ بھی نہیں سکتا۔ یہاں ابھی خیال آتا نہیں اور اسے وہاں علم ہو جاتا ہے، پھر اس ذات سے محدود دعائیں کیسی؟ اللہ کبھی دعاؤں سے ناراض نہیں ہوتا۔ محبت کے لیے جھولی پھیلاؤ یا ہدایت کے لیے اللہ کبھی خفا نہیں ہوتا۔ اس نے تو یہاں تک کہہ دیا ہے کہ اگر جوتی کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو وہ بھی مجھ سے مانگو، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ میرے بندے کو بہتر یا برے کا علم نہیں ہے۔ وہ جانتا ہے کہ میرا بندہ تکلیف میں ہے، وہ جانتا ہے کہ بڑی امیدیں باندھ کر میرا بندہ آج جھولی پھیلانے آیا ہے۔ وہ نیتیں دیکھتا ہے، ماضی سے نہیں پرکھتا، بس جو بھی اس سے رجوع کرتا ہے وہ اسے اس کی فریاد عطا کر دیتا ہے۔
اس کے یقین کی لاج رکھتا ہے۔ بس یہی اس کے در کی شان ہے، بس یہی اس کی محبت کی حقیقت ہے۔ ہمیشہ ہر چیز، ہر بات اللہ کو بتاؤ، اسے دوستوں کی طرح بات کرو۔ دل جب بھی تڑپنے لگے تو اس کی طرف بھاگ جاؤ۔ جب سب کچھ ناممکن لگے تب اس سے ممکن ہونے کی دعا کرو۔ جب ضبط کی حدوں کو توڑ کر اشک رخسار کے راستے سے بہنے لگے تو دونوں ہاتھ خلا میں اٹھاؤ اور التجا کرو۔ جب کبھی زندگی سے ہار جاؤ اور جینے کی چاہت دم توڑ دے تو آنکھیں بند کر کے اس کی موجودگی کو محسوس کرو۔ پھر ہاتھ دھڑکتے ہوئے دل پر رکھو اور ان دھڑکنوں کی سرگوشیوں کا شور محسوس کرو۔ یوں لگے گا جیسے وہ اسی سینے میں موجود ہے، جیسے وہ ان دھڑکنوں میں لہو کی مانند دوڑ رہا ہے، جیسے وہ پوری روح پر قابض ہے۔ پھر سکون بھی ملے گا۔ زندگی آنکھوں سے نظر آئے گی اور ہونٹوں سے مسکرائے گی۔ اسے محسوس کرنے میں اتنا سکون ہے تو سوچو وہ اگر روبرو آ گیا تو کیا سے کیا حال ہو جائے گا۔ اللہ ناممکن چیزوں میں نظر آتا ہے جب وہ چیزیں ہوتی ہے جن کے ہونے کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، جب وہ دروازے کھلتے ہیں جن کے کھلنے کی ہمیں امید بھی نہیں ہوتی، جب وہ راستے ہمیں اس منزل تک لے جاتے ہیں جس کا ہمیں گمان بھی نہیں ہوتا۔ حالات کا بدلنا، دروازوں کا کھلنا، راستوں کا منزل تک لے جانا، آپ کو لگتا ہے یہ سب بلا وجہ ہو جاتا ہے؟ آپ کو لگتا ہے یہ خود ہی ہو جاتا ہے؟ وہ جو رہنما ہیں 7 آسمانوں کے پار، شاہ رگ سے بھی قریب تر، یہ ساری پہلیاں اسی کی ہیں۔ ان پہلیوں کا جواب وہ خود دیتا ہے اور ہر انسان کو دیتا ہے، بس ذریعے مختلف ہوتے ہیں۔ نہ ہونی کا ہونا وہ تب ہی کرتا ہے جب انسان کا یقین زمین اور آسمان سے بہت وسیع ہو جاتا ہے۔ پھر اس وسیع یقین میں معجزے سماتے ہیں، پھر ان معجزوں میں خدا نظر آتا ہے۔ یقین رکھو جن چیزوں کا خیال اللہ دل میں ڈالتا ہے ان کے لیے جگہ نصیب میں بھی ضرور چھپا کر رکھتا ہے، اور وہ جگہ انہی کو ملتی ہے جو دعا کرتے ہیں، اور دعا وہ کر سکتی ہے جو آپ نہیں کر سکتے۔ اللہ کو سب کچھ معلوم ہے، وہ سب کچھ جاننے والا ہے۔ جب تم کسی کے ساتھ کچھ برا کرتے ہو یا کسی کے ساتھ کچھ اچھا کرتے ہو تب وہ تمہیں دیکھتا ہے، اور جب تم کسی سے کوئی بات کرتے ہو یا جب ہزاروں باتوں کے بعد بھی کچھ کہہ نہیں پاتے وہ تب بھی تمہیں سنتا ہے۔ تمہیں لگتا ہے تمہیں کوئی نہیں سمجھ سکتا، کوئی تمہاری تڑپ کو دیکھ نہیں سکتا، مگر اللہ تمہیں سمجھتا ہے، تمہیں دیکھتا ہے، تمہاری تکلیف کو جانتا ہے۔ وہ اس ہنسی سے واقف ہے جو تم نہ جانے کتنی سسکیوں کے بعد چہرے پر سجاتے ہو۔ وہ اس کربناک آہ سے بھی واقف ہے جو تم نہ جانے کتنے ضبط کے بعد اپنے اندر ہی دبا لیتے ہو۔ قرآن پاک میں فرمایا گیا ہے کہ اس پر ہر چیز عیاں ہے، جو کچھ گزر چکا اور جو کچھ موجود ہے اور جو کچھ آنے والا ہے۔ تو پھر کیوں سوچتے ہو کہ تمہارے پاس کوئی دوست نہیں؟ سب سے بہترین دوست تمہارا ساتھی ہے اللہ۔ کچھ حقیقتوں کا علم ہمیں ہمیشہ سے ہوتا ہے، لیکن دل اسے ماننے پر راضی نہیں ہوتا، اور اگر راضی بھی ہو جائے تب بھی دل کے کسی نہ کسی کونے میں یہی امید چھپی رہتی ہے کہ کیا پتہ ایسا نہ ہوا، کیا پتہ یہ حقیقت بدل جائے، کیا پتہ یہ جھوٹ ہو۔ ہماری یہی حرکت ہمیں نہ جانے کتنی دیر تک بے سکون رکھتی ہے۔ زخم تب ہی بڑھتے ہیں جب ہم آزمائش کو تسلیم کر لیتے ہیں، اور آگے بڑھنے کی ہمت تب ہی آتی ہے جب ہم حقیقت کو مان لیتے ہیں اور اللہ کی رضا کو قبول کر لیتے ہیں، اس یقین کے ساتھ کہ اسی میں ہماری بہتری ہے
اور یہی ہمارے لیے بہترین تھا۔ آسان کچھ بھی نہیں ہوتا، ہر چیز مشکل ہوتی ہے، لیکن روز روز کے رونے سے بہتر ہے کہ ایک ہی دفعہ جی بھر کے رو لیا جائے اور خدا کی مصلحت پر آمین کہہ لیا جائے، کیونکہ اس کے سوا کوئی چارہ بھی تو نہیں ہوتا، ورنہ انسان عمر پر تڑپتا رہتا ہے اور شکوہ خدا سے کرتا رہتا ہے، یوں اپنے اوپر بھی ظلم کرتا ہے اور خدا کے انتخابات کی بھی توہین کرتا ہے۔